تو یہ ایسا اہم موضوع امام نے چھیڑا جو آج ہم میں سے ان سب لوگوں کی آپ بیتی ہے جو اس احتیاط کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں، اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے دوست احباب کے معاملات میں، اپنی رشتہ داری کے معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملات میں، اپنے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں جو یہ احتیاط کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ امام نے سلف کے حوالے سے فرمایا کہ سلف یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی اہمیت اور ان کی عزت اور ان کے کردار کی ضمانت گارنٹی صوم و صلات کی بنیاد پر نہیں دیتے، ہم ان کے کردار کی ضمانت اور گارنٹی اس بنیاد پر دیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں میں سچے کتنے ہیں، وہ باتوں کو پھیلانے میں اور تیرے میرے سے کہنے میں محتاط کتنے ہیں، وہ تحقیق کر کے بات کرتے ہیں یا بنا تحقیق آئیں بائیں شائیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ ہم اس پہلو سے یعنی انسانی معاملات کا پہلو جس سے انسانی معاملات سدھرتے ہیں، جس سے انسانی معاملات اور تعلقات سنورتے ہیں، اگر یہ احتیاط نہ کی جائے تو انسانی معاملات بگڑتے ہیں، دلوں میں پھوٹ پڑتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ وہ انسانی چلن جو انسان کے فجور کا حصہ ہے، اللہ نے فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر، میری زبان میں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں سسٹم رکھے ہیں، یہ دونوں باکس رکھے ہیں، ایک فسق و فجور کا باکس ہے اور ایک اسی فسق و فجور کو دور کرنے کا اور ٹھیک کرنے کا باکس ہے جس کا نام تقوی ہے۔ اب وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو تقوی کا ٹول استعمال کر کے فسق و فجور سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے۔ ہم کسی سے ناراض ہیں تو بھی ہم اس کے بارے میں اس کی کتھنی اور کرنی دیکھ کر اپنے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دوسروں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کہہ ڈالتے ہیں۔ اب جب اس بیچارے کو یہ پتہ چلتا ہے جس کی کتھنی اور کرنی پر پیٹھ پیچھے تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی امتحان میں پڑ جاتا ہے، وہ بھی آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے، اس کی انسانیت اور دینداری بھی داؤں پر لگ جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ انسانیت کا مظاہرہ کرے اور وہ کام کر لے جو ہم نے نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ وہ بھی لوگوں میں چرچا شروع کر دے اور انہیں بدنام کرنا شروع کر دے، لیکن ان کے ساتھ وہ بیٹھے نہ اور ان کے ساتھ وہ معاملات صاف نہ کرے۔ پھیلانے والا تو بیچارہ جس نے اپنی سمجھ کر پھیلا دی، وہاں تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے کہ بھئی اس نے ایک بات سمجھی پھیلا دی۔ اب آپ تک جب یہ بات پہنچ گئی تو پھر اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں۔ جو ہم نے کیا اسی طرح آپ بھی ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں، آپ ہم کو اپنے پاس بلاتے ہیں، معاملے کی وضاحت کرتے ہیں، جو غلط فہمی ہے، جو بدگمانی ہے دور کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کیا کہنے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کی حرکت سوچی سمجھی کہلائے گی، آپ کی یہ حرکت کسی طرح بھی انسانی نہیں کہلائے گی۔ کیوں؟ ہم نے جو دیکھا، ہم نے جو سنا، اپنے حساب سے سمجھا اور کہہ دیا، اس سے زیادہ ہماری کوئی نیت نہیں، کیونکہ ہم آپ کے دشمن نہیں۔ ہاں، لیکن آپ نے جاننے کے بعد، پتہ ہو جانے کے بعد جو کچھ کیا ہمارے ساتھ وہ نہیں کیا جو کرنے کا تقاضا تھا۔ ہاں، ہم نے انجانے میں کیا، لیکن آپ نے جان بوجھ کر کیا، اور جان بوجھ کر کرنے والا ظاہر بات ہے انجانے میں کرنے والے کے برابر نہیں ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک انسان رہے، آپ کو جو تمغے ملے تھے امانت کے، صداقت کے، کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، یہ نبی بننے سے پہلے ملے تھے۔
نبی بننے کے بعد کی یہ کوالٹیز نہیں تھیں. نبی بننے سے پہلے آپ کے اندر یہ کوالٹیز اور یہ خوبیاں اور یہ انسانی اعلیٰ درجے کی صفات، اعلیٰ ترین صفات صداقت اور امانت کی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر، آپ کے وجود میں رچا اور بسا چکے تھے. اگر ہم انسان بن کر جینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کم سے کم امانت اور صداقت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں صفات، خوبیاں اور ویلیوز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے نبی بننے سے پہلے رکھی تھیں، نبی بعد میں بنایا تھا. آپ الصادق اور الامین پہلے کہلائے تھے اور کہلاتے تھے. پتہ چلا اس بات سے کہ یہ اسلامی صفات بعد میں ہیں، یہ کانٹینیویشن ہے انسانی صفات کا اسلامی دائرے میں آنے کے بعد بھی. اصلاً یہ دونوں چیزیں انسانی صفات ہیں، انسانی صفات ہیں. اسی لیے کوئی مسلمان ہو تو کوئی مسلمان نہ ہو تو سب جگہ ملتی ہیں یہ دونوں صفات، سب جگہ ملتی ہیں، کامن ہیں. کیونکہ اس کے برعکس خیانت اور جھوٹ یہ بھی سب کے اندر ملتی ہیں، کوئی مسلمان ہو تو اور کوئی مسلمان نہ ہو تو. اب اگر کوئی انسان ہے تو وہ سوچے کہ اس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کے برعکس دو چیزیں، اگر یہ دونوں نہیں ہوں گی تو ان کے برعکس دو چیزیں موجود ہوں گی. یعنی سچ ہوگا تو جھوٹ نہیں ہوگا، امانت ہوگی تو خیانت نہیں ہوگی. یہ ہے، کوئی بھی سوچ لے ہاں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے، اس کے اندر وہ دو بنیادی انسانی صفات موجود ہیں. نمبر 1 کیا؟ امانت. نمبر 2 کیا؟ صداقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر خیانت نہیں ہے اور ہمارے اندر کذب، جھوٹ نہیں ہے. اور اگر یہ دو چیزیں ہم نہیں پا رہے سرے سے، یا ہم آدھی ادھوری پا رہے، تو اسی بقدر ہم سوچ لیں کہ ہمارے اندر جھوٹ بھی ہے اور ہمارے اندر خیانت بھی ہے. اور ان دونوں کے ہوتے ہوئے ہماری بات نہیں، ہمارے بول نہیں، ہماری ذات نہیں، ہماری حیثیت نہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہوا ہے نا، لیس الواصل بالمکافی، بدلے کے طور پر کوئی اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ حسن سلوک نہیں ہے، وہ بدلہ ہے. حسن سلوک تو وہ ہے جو بدسلوکی کے مقابلے میں کیا جائے. اعلیٰ ترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں ان میں کیا ہے؟ اس میں یہی تو ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا، یا عقبہ ابن عامر صل من قطعک، جو تمہیں کاٹے تم اسے جوڑو، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم کرے اسے تم دو، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تمہارے ساتھ ظلم زیادتی کرے تم اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو. اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عقبہ امسک علیک لسانک، ہاں اپنی زبان پکڑے رکھو، یعنی سنبھالے رکھو، اس سے کوئی غلط بات نکلنے مت دو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور فالتو گھر سے باہر ادھر ادھر مت رہو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی غلطیوں پر روتے رہو. اب دیکھ لیں اس تعلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہے کہیں پر یہ کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر برا سلوک کرے تو پلٹ کر ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیں. کسی نے ہمارے خلاف غلط پرچار کیا ہو تو ہم بھی اس کے خلاف غلط پرچار شروع کر دیں. اس میں کہیں نہیں ہے. ٹٹ فار ٹیٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ٹٹ فار ٹیٹ سے بات بڑھتی ہے اور بگڑتی ہے، اور جبکہ نظر انداز کرنے سے، معاملہ صاف کرنے سے، ساتھ بیٹھ کر معاملہ حل کرنے سے، سمجھنے اور سمجھانے سے، افہام اور تفہیم سے الفتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں اور دوریاں ختم ہوتی ہیں، بگڑے تعلقات پھر سے سنورتے ہیں، اور پھر سے محبتیں ایک دوسرے کے دلوں میں موجزن ہوتی ہیں، اور رشتوں میں نکھار آتا ہے اور رشتوں میں بہار آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے والا بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.